من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد، ثنا، مجد ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. درود ہو، سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے بعد آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بندوں کے حقوق کو بیان کر رہا ہے، جس کو ہم عام زبان میں یا شریعت نے جس کا نام رکھا ہے حقوق العباد. قبل یہ کہ اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں، پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حکم دیتا ہے، یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانتوں کو دے دو، ادا کرو، لوٹاؤ، الی اہلیہا، جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے حقدار ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم حاکم بنا دیے جاؤ یا کبھی تم کو فیصلہ کرنے کا موقع ملے، بین الناس، لوگوں کے مابین، لوگوں کے درمیان میں، ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ کیا کرو، عدل کے ساتھ کیا کرو، فیصلے کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، جس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حکم دے رہا ہے، جس بات کی مجھ کو اور آپ کو نصیحت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بہت ہی عمدہ ہے. نعم کا مطلب بہت اچھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نصیحت کر رہا ہے. اور آگے کیا فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے. اگر اس آیت کا پس منظر
یا شان نزول جس کو کہتے ہیں، اس کو دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی شان میں سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جو کنجیاں تھیں، چابیاں تھیں، اس کی ذمہ داری ان کے خاندان میں زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو کنجیاں تھیں، چابیاں تھیں، ان کے پاس رکھی رہتی تھیں، وہی کلید بردار تھے، ذمہ دار تھے چابیاں اٹھانے کے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ چابیاں لی تھیں، ضرورت کے تحت چابیاں ان سے لی گئی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر کہا کہ جو چابیاں عارضی طور پر آپ نے جن خاندان سے، جس آدمی سے لی ہے، جب آپ کا کام ہو جائے، آپ کی ضرورت ختم ہو جائے، تب وہ چابیاں انہی کے حوالے کر دو۔ یعنی یہ آیت مجھ اور آپ کو جس بات کا حکم دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس یا آپ کے پاس کسی کا بھی حق ہے، کسی طرح کا بھی حق ہے، تو میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ حق ان تک ہم پہنچا دیں، وہ حق ان تک پہنچا دیں، کبھی بھی پھر وہ حق ہمارے پاس نہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، جن کی امانتیں، جن کی چیزیں آپ کے پاس ہیں، غیروں کی، دوسروں کی یا اپنوں کی آپ کے پاس بطور امانت رکھی ہوئی ہے یا وراثت ہی سمجھ لو، فوراً ان تک پہنچا دو۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے کیا حکم دیتی ہے؟ کبھی آپ کو کہیں کا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، فیصل بنا کر، حاکم بنا کر آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے، جج بنا دیے جاتے ہو آپ، تب بھی آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ انصاف سے کام لو۔ یہ نہیں کہ اپنا پہچان والا ہے، اپنا ساتھی ہے، اپنا دوست ہے، اپنا تعلق والا ہے، اس کے حق میں فیصلہ کرو، ایسا نہیں، بلکہ جس کی چیز جس تک پہنچانی ہے آپ کے فیصلے کے ذریعے سے اس تک پہنچنی چاہیے، کہیں پھر ناانصافی نہ ہو۔ یہی یہ آیت مجھ کو اور آپ کو کیا کرتی ہے؟ اس بات کا حکم دیتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں نا، حقوق مجموعی اعتبار سے قرآن کا، احادیث کا مطالعہ کریں، شریعت جس بات کی مجھ کو اور آپ کو تعلیم دی ہے وہ دو طرح کے حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ دو طرح کے حقوق۔ ایک ہے حقوق اللہ، دوسرے ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حقوق۔ اللہ کے حقوق، نماز کو لے لو آپ، روزوں کو لے لو آپ، حج کو لے لو آپ، قرآن کی تلاوت کو لے لو آپ، اذکار لے لو آپ، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں۔ جتنی عبادتیں مجھ کو اور آپ کو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں۔ صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ ہیں حقوق العباد، بندوں کا حق ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے؟ نہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اپنے مال میں سے، جب ہمارے مال کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو جائے، نصاب تک ہمارا مال پہنچ جائے، تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کر غریبوں کو دینا، وہ ان کا حق ہے۔ اسی کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دو حقوق اسلام نے مجھ کو اور آپ کو بتائے ہیں، جس کی طرف نشاندہی کی ہے، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد، یہ دونوں بڑے اہمیت کے حامل ہیں، دونوں کی اپنی اپنی اہمیتیں ہیں، لیکن اصل مجھ کو اور آپ کو ابھی جس طرف نگاہ دوڑانی ہے وہ آخرت ہے، دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ دنیا ایسی تیسی جیسے ویسی گزر جائے گی، ان حقوق کو آخرت کو سامنے رکھ کر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیسے؟ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، اگر اس کے اندر ہم نے اللہ کے حق کے اندر بھی حق تلفی کی، اللہ کا بھی حق مارا نعوذ باللہ، یا بندوں کا بھی ہم نے حق مارا، ہو سکتا ہے دنیا جتنی اللہ نے مقدر رکھی ہے وہ گزر جائے گی،
لیکن آخرت میں جب اللہ کا سامنا ہوگا، اس دنیا سے ہم کوچ کر کے آخرت کی طرف چلے جائیں گے، تب چاہے اللہ کا حق ہو چاہے بندوں کا حق ہو، اس کی جواب دہی ہے، جواب دینا پڑے گا۔ لیکن میں نے کیا کہا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دونوں کو کمپیئر کریں، حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد، جس کے بارے میں مجھ کو اور آپ کو تاکید کی گئی ہے بہت سختی کے ساتھ، وہ حقوق العباد کے معاملے میں ہے۔ کیونکہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آخرت کی طرف کوچ کر جاتا ہے یا کوچ کرے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ پر اگر وہ مرا ہے، توحید لے کر گیا ہے، یاد رکھ لیجئے، اور بندوں کے بھی حقوق ادا کر کے گیا ہے، لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اللہ کے حق کے اندر اگر اس نے تھوڑی سی کوتاہی کی، ہو سکتا ہے نمازیں چھوڑ دی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے روزے رہ گئے ہوں، ہو سکتا ہے یعنی اللہ کا جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا نہ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ کیونکہ ہم قرآن کا مطالعہ اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے سیاہکار بخشے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کوئی ایسا عمل جو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بہانہ کے طور پر ان کو کیا کرے گا، اپنی رحمت سے بخش دے گا، معاف کرے گا، بڑے بڑے گنہگار بخش دیے جائیں گے۔ لیکن وہاں پر کتنا بڑا موحد کیوں نہ ہو، کتنا بڑا نیک اور صالح انسان کیوں نہ ہو، اللہ کے اچھی طرح سے حقوق ادا کر کے کیوں نہ گیا ہو اس دنیا سے، لیکن اگر وہاں پر اس نے بندوں کے حق کے تعلق سے کمی کر کے، بندوں کے حق تلفی کر کے اس دنیا سے اگر رخصت ہوا ہے تو انتظار کرتا رہے گا، ظالم اس انتظار میں رہے گا کہ اللہ کی رحمت سے میں بخش دیا جاؤں، لیکن نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حقوق کے تعلق سے کہا ہے کہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو معاف نہیں کرے گا، یاد رکھ لیجیے، نہیں کرے گا۔ ذرا اس حدیث کو ہم سنتے ہیں، وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید، یغفر للشہید کل ذنب۔ روز قیامت، قیامت کے دن شہید ہم سبھی جانتے ہیں نا، اللہ کی خاطر اپنی جان مال کو قربان کرنے والا، اس کی تو فوراً بخشش ہو جاتی ہے، پتہ ہے نا کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ یغفر للشہید کل ذنب، تمام گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ کس کے؟ کس کے؟ شہید کے، الا الدین، سوائے قرض کے۔ اگر اس کے اوپر قرضہ ہے، کسی کا حق مار کے گیا ہے، کسی کا قرضہ لیا تھا لیکن ٹال مٹول کر کے چلا گیا، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا یہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اندازہ لگائیے، شہید کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے، تو پھر کون سا وہ ایسا عمل ہوگا جو بندوں کے حقوق کو وہاں پر معاف کروا سکتا؟ تو لہٰذا اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ بندوں کا جہاں تک حقوق ہے اس کی ادائیگی کے معاملے میں بہت ہی زیادہ محتاط، احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اور بندوں کی حق تلفی دوستو جس کا تعلق ہے وہ تین ہی چیزیں ہیں۔ تین چیزوں کے معاملے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کسی کا لے لیا، چیزیں لے لی، بس یہی حق تلفی ہو گئی، نہ، تین طرح کی ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا، سن لو، حجۃ الوداع کے موقع پر وہ تینوں باتیں اس کے اندر ہیں۔ کیا کہا؟ سنو، خبردار ہو جاؤ، ان دماءکم، تمہارا خون۔ کیا مطلب ہو گیا؟ حقوق کے تعلق سے جان، سب سے پہلے جان کا ذکر آیا ہے، واموالکم، اور تمہارا مال، واعراضکم، اور تمہاری عزت، آبرو، حرام علیکم، یہ محترم شے ہے، یہ محترم شے ہے، اس کا احترام لازمی ہے، ضروری ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا دن،
یوم عرفہ کو خطبہ دے رہے تھے نا، آج کا دن بڑا ہی محترم دن ہے، فی بلدکم ھذا، جیسا کہ یہ شہر ہے محترم، پھر کیا کہا، فی شہرکم ھذا، جیسا کہ یہ مہینہ، وہ مہینہ، وہ دن، وہ شہر جس طرح محترم ہے، اسی طرح مومن بھائیوں ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت آبرو یہ بڑی محترم ہے۔ تو کیا ہوا حق تلفی کے معاملے میں؟ اگر ہم نے کسی کی جان لے لی ہے تو بھی حق تلفی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو بھی حق تلفی، اور کسی کو حقیر جانا، کسی کو ذلیل کیا، کسی کو رسوا کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو تنگ کیا، لوگوں کے سامنے اس کو نیچا کرنے کی کوشش کی، یہ تمام کے تمام کیا ہیں، حق تلفی میں آ جاتے ہیں۔ بندوں کے حقوق کے تعلق سے اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا، پارا پارا ہو گیا، دل کے اس کے ٹکڑے ہو گئے اور ایسے ہم چلے گئے، تو کل قیامت کے دن جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معاف نہیں کر سکے۔ معمولی بات نہیں ہے، اس حدیث کو سنیں، بارہا سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں۔ اللہ کرے یہ باتیں میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے اور اس سے عبرت لے لیں۔ اللہ کے رسول نے روز قیامت کے تعلق سے کہا، اے میرے صحابہ جانتے بھی ہو مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس، تم کو پتا بھی ہے کہ مفلس کون ہے؟ عام سا سوال ہے، کسی بچے سے پوچھو فقیر کون ہے، مفلس کون ہے، جواب کیا دے گا؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال دولت جس کے پاس نہیں، وہ تو فقیر ہی ہوگا نا۔ صحابہ نے بھی ایسے ہی جواب دیا۔ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں اللہ کے رسول، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، ہم میں جہاں تک ہم سمجھتے ہیں مفلس وہی ہے جس کے پاس درہم دینار نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بالکل صحیح ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ نہیں، وہ تو مفلس ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن روز قیامت کے اعتبار سے میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو کل کو آئے گا، الذی یاتی بصلاۃ وزکاۃ وحج وصیام، روزے لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، نفلی حج، حاجی صاحب 4 حج کیے ہیں، 5 حج کیے ہیں، نمازیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل، سنن، اذکار ڈھیر سارے ختم، قرآن کے اتنے سارے دور کیے ہیں، اتنا صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ اتنی ساری عبادتیں لے کر آنے کے باوجود بھی ولیکن قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی دیا۔ وہی شیخ صاحب، بزرگ صاحب اس دنیا سے جاتے ہوئے ڈھیر ساری عبادتیں لے کر گئے، لیکن کسی کا دل توڑا ہوگا، گالی دی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا، نیچا دکھانے کی کوشش کی ہوگی، ذلیل کیا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ اب جب کیا ہوگا؟ ایک انسان ڈھیر ساری عبادتیں لے کر گیا، اگر کسی کو گالی دی، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذلیل کیا، کسی کو رسوا کیا، کسی کو مارا، تو ہوگا کیا وہاں پر؟ ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حقوق بندوں کے ذریعے سے دلوائے گا۔ اب وہاں پر اس سے کہا جائے گا جس کو اس نے گالی دی ہے، اب دینے کے لیے تو پیسہ وہاں پر ہے نہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اس کی نیکیاں، جتنی نمازیں ہیں، جتنی زکوٰۃ ہیں، جتنے صدقات ہیں، جتنے خیرات ہیں، سب اٹھا کر سامنے والے کو، جس پر اس نے ظلم کیا ہے، اس کو دیا جائے گا۔ پھر بھی اگر کم پڑ گئی اس کی عبادتیں، نیکیاں، اور سامنے والے کا معاملہ پھر برابر نہیں ہوا، پھر بھی حق رہ گیا، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت کرے، تب پھر انسان اس سے بڑا پھر مفلس نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہے اس کے پاس کہ جس کو لے کر وہ کہاں جا سکے؟ جنت کے اندر جا سکے، یا جنت اس کو نصیب ہو سکے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مرنے سے پہلے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے، روز قیامت سے پہلے پہلے اپنا اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہے صاف کر لو۔ یہی دنیا کے اندر موقع ہے۔ اگر ہم نے کسی کو برا بھلا کہا، کسی کا حق دبایا، کسی کے وراثت پر ہم نے قبضہ کیا، یا کسی کا مال ہم نے ہڑپ کیا، کسی کی زمین ہم نے لے لی، یا کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو مارا توڑا، کچھ بھی کیا، کسی بھی طرح کا اگر ہم نے ظلم کیا ہے،
آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم ایک دوسرے سے صلح صفائی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان لہ مظلمہ، کل کے عصر میں یہ حدیث آئی تھی درس میں، من کان لہ مظلمۃ لاخیہ، جو انسان اگر اس کے پاس کسی بھائی کے تعلق سے کوئی ظلم ہے، یعنی اس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، فی عرضہ او شیء، مال کے اعتبار سے ہو یا کسی دیگر چیز کے اعتبار سے ہو، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فلیتحلل منہ، اس سے صلح صفائی کر لے، قبل موتہ او قبل یوم القیامہ، کہا اپنی موت سے پہلے یا قیامت کا دن آنے سے پہلے اس سے صلح صفائی کر لے۔ اب ہم اپنی لسٹ کر سکتے ہیں، کونے میں بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا معاملہ کب سے کس کے ساتھ کیسے کیسے چلا آ رہا ہے۔ کہیں ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا، ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو مارا توڑا تو نہیں، کسی کے اوپر بیجا ظلم تو نہیں کیا، چاہے وہ ہمارے دوست احباب ہوں، چاہے ہماری بیویاں ہوں، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے ہماری بہنیں ہوں، چاہے ہمارے ماں باپ کا تعلق ہو، کیونکہ حقوق کہاں گھومتے ہیں؟ باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر، بیوی کا شوہر، شوہر کا بیوی، بھائی کا بہن، بہن کا بھائی، یہ سب حقوق ہیں ایک دوسرے کے، ایک دوست کا دوسرے دوست پر، ایک پڑوسی کا دوسرے۔ کہیں ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں کمی کوتاہی تو نہیں کر رہے، یا کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں؟ ہماری وجہ سے کہیں ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہو رہا، ہماری گھر والی کو تکلیف نہیں ہو رہا، ہم اپنے ماں باپ کا تو نہیں دل دکھا رہے ہیں۔ یہی موقع ہے، کیا کر لیں؟ ہم صلح صفائی کر لیں۔ فلیتحلل منہ کا مطلب یہی ہے، موت آنے سے پہلے صلح صفائی کر لو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن، تاکید کے ساتھ کہا اللہ کے رسول نے، لتعدن الحقوق یوم القیامت الی اہلہا، اگر یہاں حق دبا کر چلے گئے تو کل قیامت کے دن تم ضرور ادا کرو گے حقوق۔ کسی کے حقوق باقی رہنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے مثال کیا دی پتہ ہے؟ اگر ایک دنیا کے اندر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو سینگ مارا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر انصاف دلوائے گا۔ سینگ والی کی سینگ نکال کر بغیر سینگ والی کو سینگ لگائی جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کو مروا کر ایک بکری دوسری جس نے ظلم کیا تھا اب وہ ظالم بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح حقوق دلوائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف دیکھیں کیسے بے لاگ، کتنا بڑا انصاف ہے۔ ایک اگر بکری سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا انصاف دلوائے گا۔ تو مجھ کو اور آپ کو کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ذرا اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت ہے، کیسی ذات ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے بھی کبھی کسی پر ظلم کیا ہوگا؟ نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر با اخلاق، نیک صفت، نیک سیرت، اچھے اخلاق والی، نرم دل والی شخصیت تو دنیا کے اندر نہ آئی ہے اور نہ قیامت تک آ سکتی۔ سب پر رحم کرنے والے، سب پر کرم کرنے والے، سب پر جود اور سخاوت کا ہی معاملہ سب کے ساتھ کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا آخری وقت آیا، ذرا اس حدیث کو سنیں، آخری وقت آیا، دنیا سے جانے لگے، منبر پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، انما انا بشر، میں بھی انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے مجھ سے غلطی ہو سکتی، مجھ سے خطا ہو سکتی ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَأَيُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، اگر کوئی بھی مسلمان، اے اللہ تیرا بندہ، سببتہ، اگر میں نے اس کو گالی دی ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی، لیکن آخر میں کیا کر رہے ہیں؟ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے عبرت ہے، ایک سبق ہے، ایک تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے جاتے ہوئے کیا دعا کر رہے ہیں؟ منبر پر کھڑے ہو کر، اے اللہ میں انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی، یعنی اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے، او لعنتہ، یا لعنتان کیا، نہیں کیا ہوگا، کسی نے اگر کچھ کرنے پر ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے تنبیہ کی ہوگی، گالی نہیں،
لیکن الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے اگر کسی کو گالی دی یا کسی کو ملامت کی یا کسی کو لعن طعن کیا، او جلدتہ، یا میں نے کسی کو کوڑا مارا. تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ تھا نا کوڑے کا. غلطی سے کوئی ایک صحابی اللہ کے رسول سے ٹکرا گئے تھے، جس پر اللہ کے رسول نے ہلکا سا اس کو کوڑا مارا تھا، جبکہ غلطی سامنے والے کی تھی. تو اللہ کے رسول نے بدلے میں اس کو 80 گائیں دی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں ہوئی تھی اللہ کے رسول سے غلطی. یہ تھے مہربان شخصیت. تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا، کسی پر لعن طعن کیا ہوگا، یا اگر کسی کو گالی دی ہوگی، فَاجْعَلْهُ لَهُ رَحْمَةً وَقُرْبَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَيْكَ. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، اس چیز کو، میری گالی کو یا میرے کوڑے کو، میرے لعن طعن کو یا میری ملامت کو، اس کے لیے جس کو بھی میں نے، اگر کسی بھی مسلمان بندے کو اگر میں نے کچھ کہا ہوگا، اس کے لیے کل قیامت کے دن کیا کرو؟ رحمت کا حصول، سبب رحمت کا، یعنی تیری رحمت کے حصول کا سبب بنا دے. فَاجْعَلْهُ لَهُ، اللہ اس کو بنا دے رحمتاً، رحمت کے طور پر رحمت بنا دے. آگے کیا فرمایا؟ قربتاً، تیری قربت کا ذریعہ بنا دے قیامت کے دن. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا، دنیا کے اندر وہ ہے، اس سے معافی تلافی کر لیں. لیکن اگر ہم نہیں جانتے تھے، ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہم لا علم تھے، لا علمی میں ہم نے اگر اس کے اوپر ظلم کیا اور پھر اس انسان کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس علم آیا اور اگر ہم کو معلوم ہو گیا، تب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ اے اللہ کہ اس کی آخرت بنا دے، اس کو جنت الفردوس عطا کر دے، قبر کے عذاب سے، آخرت کی پریشانیوں سے، اس کے ہولناکیوں سے اس کی حفاظت کر، اس کے لیے دعا کریں. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معاف کرے. ورنہ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جب تک بندہ دنیا کے اندر ہی ایک دوسرے سے صلح صفائی نہیں کروائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر کیا کرے گا؟ اس سے انصاف لے گا اور یہ بخشا نہیں جائے گا. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. ایک آخر میں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، ثلاثۃ انا خصمہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے کل میں قیامت کے دن جھگڑا کروں گا، جن سے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں جن سے جھگڑوں گا. اس میں سے ایک انسان کے تعلق سے، تینوں کا یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بات چل رہی ہے حقوق العباد کی. اس میں سے ایک ایسا آدمی، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، ایک ایسا آدمی جس نے ایک آدمی کو کیا کیا؟ اجرت پر رکھا. فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، اور کام اس سے خوب لے رہا ہے. وَلَمْ يُوَفِّي أَجْرَهُ، لیکن جب اس کی اجرت دینے کا موقع آتا ہے دیتا نہیں ہے. کل اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اجرت دلواؤں گا، میں اس سے لڑوں گا. کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کل انصاف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف سمجھ لیجیے، پھر وہاں کوئی مطلب ایسا ہمارے پاس بچنے کا ذریعہ ہی نہیں ہوگا یا سبب نہیں ہوگا جس سے ہم اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو کیا کر سکیں؟ بچا سکیں. تو یہاں پر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی بے حد ضرورت ہے کہ اگر ہم نے کسی کا حق دبایا، کسی کا ہم نے حق مارا ہے، تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق کو معاف کرا لیں، تاکہ پھر آخرت کے اندر مجھ کو اور آپ کو شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے، پھر وہاں پر واویلا نہ کرنا پڑے. لاکھ انسان پھر کوشش کرے گا اپنے آپ کو وہاں پر بچانے کے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا، کیونکہ وہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار کسی بندے کا نہیں ہو سکتا. تو اس معاملے میں مجھ کو اور آپ کو بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور مومن کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ مومن کبھی بھی کسی کا حق نہیں مار سکتا، کبھی بھی کسی کا حق نہیں دبا سکتا. بالفرض اگر مان لیجئے کہ اگر اس کا حق، اس کے پاس کسی کا حق رہ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آواز دیتا ہے، بلاتا ہے اور بلا کر اس کے حق کو ادا کرتا ہے. اور اس کے بالعکس جو منافق ہوتا ہے
جس کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے اس سامنے والے کا حق دبا کر، سامنے والے کا حق مار کر کے پھر سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ چیز اپنی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے چھوٹی سی، وہ یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بھی آتے ہیں میرے پاس مسائل جن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ کون حق پر ہے۔ ایک زمین والا اپنا مسئلہ لے کر میرے پاس آتا ہے، اور ساتھ میں دوسرا آتا ہے جس کی زمین ہوتی ہے اس کو بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ چرب زبان نہیں ہوتا ہے۔ جس کی زمین نہیں ہوتی ہے وہ چرب زبان ہوتا ہے، اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ اس طرح پیش کرتا ہے میرے سامنے اپنا مسئلہ کہ میں اس کے حق میں کیا کر دیتا ہوں، فیصلہ کر دیتا ہوں، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایسا میں نے ایسا کیا تو یوں سمجھ لے وہ انسان جو بغیر زمین والا اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے زمین حاصل کر کے میرے پاس سے اگر وہ چلا گیا تو میرے پاس سے وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر چلا گیا۔ آج دنیا کے اندر ہوتا نا، کورٹ کچہری کے اندر بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے جس کا حق ہوتا ہے اس کا حق مارتے ہیں، جس کا حق نہیں ہوتا اس کو حق دلواتے ہیں۔ ان کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح فیصلے کے تعلق سے یہی کہا گیا ان تحکموا بالعدل، جب بھی اگر آپ کو اس طرح کا معاملہ پیش آئے، کبھی فیصلہ کرنے کی اگر آپ کو ذمہ داری مل جائے تو انصاف کے ساتھ، ایسا نہیں کہ آپ تو نیک تھے، آپ تو صالح تھے، آپ نے کسی کا حق نہیں دبایا، لیکن اگر آپ کے ذریعے سے کسی غیر حق کو حق مل گیا تب بھی آپ گنہگار ٹھہرائے جاؤ گے، اور آخرت میں اس کا وبال آپ کے اوپر آ سکتا ہے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے اوپر کسی کے حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق تلفی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہو چاہے بندوں کا حق ہو، صحیح معنی میں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے، ایمان کے اندر تقویت عطا کرے۔ صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں جان کر انجانے میں، ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ذریعہ بہانہ بنا کر عالم اسلام کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک نبنا وإلیک المصیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔